بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی ادائیگی سے متعلق ایک مسئلہ قرآن و سنت کو سمجھنے والوں کے لیے تو یہ کوئی زیادہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ضد اور جہالت نے اس میں بہت زیادہ اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ وہ یہ کہ نماز کے دوران رفع یدین کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور اگر کیا جائے تو کس کس موقع پر کیا جائے۔ تو انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں اس کا کچھ جائزہ لیں گے، تو کل بھی انشاءاللہ پھر مزید اس پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ لیتے ہیں۔ موطا امام مالک، مصنف ہیں ابی مصعب الزہری، حدیث نمبر 208۔ دو تابعین نعیم بن مجمر اور ابی جعفر القاری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے روایت ہے کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے تو ہر جھکنے اور اٹھنے کے ساتھ تکبیر کہتے تھے، اور اپنے ہاتھ صرف اس وقت اٹھاتے جب نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہتے، یعنی کہ پہلی تکبیر کے ساتھ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے، باقی تکبیرات کے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ بھی ہم موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لیتے ہیں۔ مصنف ہیں امام محمد بن حسن الشیبانی، حدیث نمبر 105۔ ابو عاصم کلیب بن شہاب الجرمی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ اپنے ہاتھوں کو فرض نماز کی پہلی تکبیر میں اٹھاتے تھے، اس کے سوا کسی تکبیر کے ساتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تیسری حدیث مبارکہ بھی ہم موطا امام مالک سے لیتے ہیں۔ مصنف ہیں امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 108۔ عبد العزیز بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز شروع کرتے وقت پہلی تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھ کانوں کے برابر اٹھاتے تھے، اس کے سوا کسی موقع پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہم لیتے ہیں السنن الکبریٰ للبیہقی، حدیث نمبر 2570۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ نماز شروع کرتے وقت کے سوا کسی اور موقع پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہم لیتے ہیں سنن ابو داود، حدیث نمبر 750۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے قریب تک اٹھاتے، پھر دوبارہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہم لیتے ہیں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الخلافیات بین الامامین، کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسائل کے اختلافات ہیں تو وہ کون کون سی حدیث سے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ تو الخلافیات بین الامامین البہقی، حدیث نمبر 1758۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر دوبارہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ اگلی حدیث مبارکہ بھی ہم الخلافیات بین الامامین للبہقی، حدیث نمبر 1759۔ محمد بن ابی یحییٰ، ان سے روایت ہے کہ میں نے عباد بن عبداللہ بن زبیر کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے ہر اٹھنے اور ہر جھکنے کے وقت اپنے ہاتھ اٹھائے، اور جب ہم نے نماز پڑھ لی تو عباد بن عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ اے بھتیجے، میں نے آپ کو ہر اٹھنے اور جھکنے کے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو نماز کے شروع میں اپنے ہاتھ اٹھاتے، پھر کسی چیز کے ساتھ اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہم لیتے ہیں سنن ابی داود، حدیث نمبر 748۔ علقمہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ علقمہ کہتے ہیں کہ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی تو صرف ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔
اگلی حدیث مبارکہ ہم لیتے ہیں سنن نسائی، حدیث نمبر 1027۔ علقمہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ بتاؤں؟ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور پہلی بار اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، پھر انہوں نے دوبارہ ایسا نہیں کیا۔ اگلی حدیث مبارکہ ہم لیتے ہیں سنن الترمذی، حدیث نمبر 257۔ علقمہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز نہ پڑھاؤں؟ تو انہوں نے نماز پڑھائی اور صرف پہلی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث حسن ہے۔ یہ ہم نے 10 احادیث مبارکہ یہاں پر پیش کی ہیں، اور تقریباً اس میں تکرار نہیں ہے، یعنی کہ یا تو حدیث دوسری کتاب سے لائے ہیں، یا اگر ایک ہی کتاب سے ہے تو پھر اس کی حدیث مختلف ہے۔ تو اگر ایک ہی حدیث کو کئی سندوں سے تکرار کے ساتھ لایا جائے تو یہ 10 کی بجائے ان کی تعداد پھر 10 بن سکتی ہے، لیکن یہ 10 احادیث مبارکہ صرف ان دوست اور احباب کے لیے ہے جو حدیث اور سنت کو مانتے ہیں، جو صرف اپنی ضد کو مانتے ہیں، اور جن کا کام صرف یہی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آئے تو فوراً ٹوکے چھریاں لے کر کلہاڑے لے کر اس کو ضعیف کرنے کے چکر میں پڑ جائیں یا اس پر اختلاف کرنے کے چکر میں پڑ جائیں، ان کے لیے یہ حدیث مبارکہ پیش نہیں کی گئیں۔ اور ان 10 احادیث مبارکہ پیش کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رفع یدین بالکل بھی نہیں کرنا، یہ بالکل ہی نہیں ہے۔ ہاں، رفع یدین کیا بھی گیا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے کہ اس کے آداب کیا ہیں اور پھر کس کس موقع پر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، دعاؤں کی درخواست۔